فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بادشاہ چھوڑنا بھی آسان. کھیل چھوڑنا یا فلم انڈسٹری سے توبہ کرنا یہ تو بہت بات کی چیز ہے. وہ بادشاہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں اگر ظلم کر رہے ہوں. اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے بھائی پھر دیکھتے رہو سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ کے میچ. اور جب میں بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں ان مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے ہمارے کرکٹ دیکھنے سے. میرا بیان ہوا تو اس پہ ایسے ہی کمنٹس آئے تھے لوگوں کے کہ مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی. ہم اگر ملک کی محبت میں کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے؟ ملک کی محبت میں تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. کہہ رہے ہیں اس میں کون سا ناجائز ہے؟ کیا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کا بہت زیادہ. کوئی ویژن بناؤ, کوئی مقصد بناؤ, اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرو اور اس مقصد کے درمیان میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دو. بولے ہم نے یہ ہدف ہے, یہاں تک پہنچنا ہے, اس میں کرکٹ رکاوٹ بن رہا ہے اس کو لات مار دو, اس میں ڈرامے فلمیں رکاوٹ بن رہے ہیں ہٹا دو اس کو راستے سے. اور اگر کوئی ویژن ہی نہ ہو, کوئی مقصد ہی نہ ہو, پھر دیکھو بھائی, کیونکہ پھر تو لائف کو انجوائے کرنا ہے تو پھر کرکٹ بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, بلکہ میں کہتا ہوں پھر گٹکے بھی کھاؤ اور پھر تھوڑا سا سٹے مٹے بھی لگاؤ. اور پھر پینے پلانے کا جو لوگ کہتے ہیں, میں نہیں پیتا الحمدللہ, جو پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں پینے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں, وہ پھر پیو. کیا کرو بھائی؟ پیو, پھر اس میں بہت مزہ آتا ہے, سنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر تمیز سے مزے اڑاؤ نا. پھر یہ کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. مومنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغو کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا. میں آپ کو انٹرٹینمنٹ سے یا تفریح سے منع نہیں کر رہا, ٹائم ویسٹنگ سے منع کر رہا ہوں. تفریح وہ کرو جو صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور اس میں کچھ نالج بھی ہو آپ کو. کرکٹ کی نالج سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں مجھے سب پتہ ہے کہ ظہیر عباس نے کتنے چھکے مارے تھے, میاں داد نے کتنی سینچریاں بنائی تھیں, اور پوری رپورٹیں پرانے پلیئر کے بارے میں بھی سب کا پتہ ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں, اتنی دلچسپی ہے کرکٹ سے, جو پوچھو بتائیں گے. میں نے کہا میری نظر میں ان چیزوں سے جاہل رہنا یہ معلومات سے. ہم بھی بڑے کرکٹ کے کھلاڑی رہے تھے مگر اب نام بھی کھلاڑیوں کے معلوم نہیں. میں نے جب وہ آفریدی صاحب جامعۃ الرشید آئے نا تو میں نے بیان کا, میں نے کہا وہ پورا نام ان کا کیا ہے؟ شاہد آفریدی. تو مجھے پورا نام معلوم نہیں تھا. میں نے کہا پورا نام آپ لوگوں سے پوچھا تو اس پہ کسی نے کمنٹس کیے یہ مولوی بہت فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے, ایسا گھننا بن رہا ہے, اس کو شاہد آفریدی کا نام ہی نہیں پتا. اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم واقعی اتنے بیوقوف ہیں کہ ہمیں نام معلوم نہیں ہے. واقعی نام معلوم نہیں ہے ہمیں, کیونکہ جب ہم نے کرکٹ کو چھوڑ دیا. کرکٹ کھیلنا برا نہیں ہے, کھیلو, آپ میدان میں جا کے کھیلو, ایک کھیل ہے, ایک جائز تفریح ہے. لیکن بین الاقوامی میچز میں جو اتنی زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے اور سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کر دل کی دھڑکنیں, ایسی دھڑکن تو لوگ اپنے باپ اور ماں کو نہیں دیتے, پورے دل نکال کے میز پہ رکھ دیتے ہیں سامنے کہ اب آفریدی تمہارے ہاتھ میں ہے یہ دل, تم نے چھکا مار دیا تو یہ دل دھڑکے گا, ورنہ یہ دل. اتنا باولا ہونے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. ٹائم ویسٹنگ ہے, حلال حرام کی بات نہیں ہے. کرکٹ کو ناجائز کوئی بھی نہیں کہے گا, لیکن ایسی چیز میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا. تو آپ جائز تفریحات میں وقت لگائیں, اس سے کیا ہوگا, اس کے دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی.